ایک غریب لڑکا تھا جو اپنے گاؤں میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک کمرے میں وہ اکیلا گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ وہ لڑکا اللہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ ہر ٹائم خوش رہتا تھا، اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جو بھی وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جس میں ہم نے ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اور ہمیں ہر ٹائم شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم پہ کوئی برا وقت آ بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے وہ لڑکا ان سوچوں کے ساتھ خوش رہتا تھا اور کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکا نمازیں ادا کرتا تھا، تہجد ادا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہر ٹائم اللہ سے محبت کے لیے ہر وہ کام کیا کرتا تھا جس سے بس اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ایک دن یہ لڑکا کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر آنے میں دیر ہو گئی، اور اچانک بہت تیز بارش بھی ہو گئی، اور یہ کام کر رہا تھا۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا، بارش بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، ہم اس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں۔ سارے لوگ چلے گئے، یہ اس بارش میں بھی کام کرتا رہا۔ جب یہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا اس کے گھر کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اس لڑکے نے آگے ہو کر دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں تو اس نے دیکھا اس کے گھر کی کچی چھت گر چکی تھی بارش کی وجہ سے۔ تو یہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ، اس میں بھی تیری کوئی بہتری ہوگی۔ تو لوگوں نے اس کا رویہ دیکھا اور لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر کی چھت تو گر گئی ہے، تم کیوں خوش ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوتا، میں ہر بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بے شک اللہ نے آج میرے لیے یہ آزمائش میرے سامنے رکھی ہے، میرے گھر کی چھت آج نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سب اللہ کرنے والا ہے۔ تو وہاں پر کھڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اللہ کے اتنے قریب ہے اور یہ مایوس بھی نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے اس کی مدد کر دیں۔ تو سارے گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو ایک مضبوط چھت اس کے کمرے پہ ڈال کے دیں گے۔ تو اگلے ہی دن گاؤں والوں نے مل کر اس کے کمرے کی اچھی چھت اس کو ڈال دی، جس کے بعد اس نے رو رو کر اللہ سے دعا کی اور اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میرے کچے کمرے کی کچی چھت جس کے نیچے میں رہتا تھا اور بارش کا پانی کمرے میں آ جایا کرتا تھا، اس چھت کو گرانے کے بعد بھی تو نے کتنی بہترین چھت مجھے عطا کر دی۔ اے اللہ، تو نے میرے سے چھت لے لینے کے بعد مجھے وہ چھت عطا کر دی کہ میں تیرا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اے اللہ، تو بڑا غفور الرحیم، مہربان، اونچی شان والا، واقعی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے۔ تیرا ساتھ ہر ٹائم میرے ساتھ ہے۔ اے اللہ، میں بہت خوش نصیب ہوں، جو تو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک دن یہ لڑکا صبح سو کر اٹھا تو اس نے سوچا کہ لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، پہلا کام میں یہ کرتا ہوں جنگل جا کر کچھ لکڑیاں لے آتا ہوں۔ اب یہ لڑکا جنگل جانے لگا تو اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا، اس نے سوچا میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ اب یہ چلا گیا لکڑیاں لینے، وہاں پر اس کو وہ لکڑی نہیں ملی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ یہ واپس آ گیا تو اس نے گاؤں والوں سے پوچھا مجھے یہ لکڑی چاہیے، مجھے جنگل میں نہیں ملی تو میں کیا کروں؟ تو گاؤں والے بھی اس مسئلے کو لے کر کافی پریشان تھے، تو انہوں نے اس لڑکے کو بتایا کہ ایک اور جنگل ہے جہاں سے ہمارا یہ کام ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک دریا کو پار کرنا ہوگا، ہم بھی ادھر جا کر اپنے لیے لکڑیاں لانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کشتی ہماری خراب ہے، وہ کبھی بھی ڈوب سکتی ہے، تو ہم وہاں تک جا نہیں سکتے۔ اب یہ لڑکا تو اللہ پہ پکا یقین رکھتا تھا، اس کو پورا بھروسہ تھا، پورا یقین تھا کہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ چاہے گا تو کشتی ڈوبے گی، یہ لوگوں کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام گاؤں والوں کے لیے بھی لکڑیاں لے کر آئے گا اور خود کے لیے بھی لے کر آئے گا۔ گاؤں والوں نے اس کو کافی سمجھایا کہ یہ کشتی خراب ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے، کبھی بھی یہ ڈوب جائے گی، تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تو اس لڑکے نے سب کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے سب سے اجازت لی، بہت سے دعائیں لی، وہ کشتی میں بیٹھا جہاں سے کشتی خراب تھی، اس نے اس کی مرمت کی اور وہ سفر پہ روانہ ہو گیا دوسرے جنگل میں جانے کے لیے، لکڑیاں لانے کے لیے۔ موسم بھی اس ٹائم بارش کا تھا، گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، کبھی بھی بارش ہو سکتی تھی، اس کی کشتی بھی خراب تھی، یہ سفر پہ روانہ ہو چکا تھا۔ اچانک وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا، بارش شروع ہو گئی۔ اب اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، یہ بے خوف بے ڈر ہو کر اپنی کشتی پہ سوار تھا اور جنگل میں جانے کے لیے اس کا سفر آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اس لڑکے کے ذہن میں یہ بات تو چل رہی تھی کہ جہاں سے ہم نے کشتی کو مرمت کیا ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، کسی ٹائم بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور وہی بات ہوئی، اس کی کشتی میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور یہ جنگل کے بہت قریب بھی تھا۔ اس نے کسی طریقے سے کوشش کی کہ بس میں جنگل تک پہنچ جاؤں۔ جب تک یہ جنگل تک پہنچا تو اس کی کشتی کافی زیادہ حد تک خراب ہو چکی تھی۔
اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں واپس کیسے جاؤں گا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ مرمت دوبارہ کر لوں لیکن یہ نہیں کر سکا۔ اس لڑکے نے جنگل سے کافی لکڑیاں اکٹھی کی اور کشتی پر ڈالی، لیکن کشتی ان لکڑیوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کشتی کی حالت بہت نازک تھی۔ تو لڑکا پریشان ہو گیا، میں کیا کروں؟ اب لڑکے کو اللہ پہ پورا یقین تھا اور یہ آزمائش بھی اس کے لیے ایسی تھی کہ اس کو اس میں محسوس ہوتا تھا کہ جو بھی ہے اس کے لیے بہتر ہو رہا ہے۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوا۔ اس نے کچھ اور بھی لکڑیاں وہاں پر لے کر رکھی ہوئی تھی جو اس نے کشتی کے اوپر لوڈ کرنی تھی، کشتی میں ڈالنی تھی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ کشتی بہت چھوٹی تھی، اس کا سامان لکڑیاں بہت زیادہ تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی زیادہ لکڑیاں ایک کشتی پہ کیسے پوری آئیں گی۔ خیر اب کشتی کی حالت بھی بہت نازک تھی، وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں اس جنگل میں گزارتا ہوں، کل صبح دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لڑکے نے اپنا وہ دن جنگل میں گزارا اور کسی طریقے سے کھانے پینے کا انتظام بھی اس نے وہاں پر کر لیا۔ جنگل میں موجود درختوں پہ لگے پھلوں سے اس نے گزارا کیا، وہاں پر موجود صاف پانی اس نے پینا شروع کیا اور اپنا دن گزارا، اور اس نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ضرور ہوگی اور انشاءاللہ جلد میرے لیے مدد ضرور آئے گی۔ یقین کریں اس لڑکے کو جنگل میں ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ گاؤں والے سمجھے کہ اب یہ لڑکا واپس نہیں آئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے جس حالت میں یہ کشتی کو لے کر گیا تھا اور اس کے بعد تیز بارش بھی ہوئی تھی، یہ ڈوب کے مر گیا ہوگا، اور گاؤں والے بہت پریشان تھے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گاؤں والے جب دریا کے قریب گئے اور سامنے دور کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا کہ جنگل تو نظر آ رہا ہے لیکن کہیں دور تک کشتی نظر نہیں آ رہی اور کوئی ایسی ہل جل نہیں ہے کہ ہم کوئی اندازہ لگا سکیں، کیونکہ گاؤں سے جنگل نظر تو آتا تھا لیکن اس کے لیے کشتی کا ہونا ضروری تھا، بیچ میں دریا کا سفر بھی کافی تھا۔ گاؤں والوں نے ایک دن مل کر فیصلہ کیا کہ ہم دریا کے کنارے تک جاتے ہیں اور دور جنگل تک ہماری جتنی نظر جاتی ہے اگر ہمیں محسوس بھی ہو گیا کہ کچھ ہل جل ہے تو ہم کسی طریقے سے اس کی مدد کریں گے، لیکن دور تک کشتی کا نظر آنا ناممکن سی بات تھی۔ اب لڑکے کو وہاں پر ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ لڑکا اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین کر کے ادھر وقت گزار رہا تھا، وہیں پر وضو کرتا تھا، وہیں پر نمازیں ادا کرتا تھا، تہجد ادا کرتا تھا اور خوب رویا کرتا تھا۔ ایک رات لڑکے کے لیے وہ آزمائش آ گئی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لڑکے نے وہاں پر لکڑیوں کا اور کچھ بڑے پتوں کا کمرہ سا بنایا تھا جہاں وہ رہ رہا تھا۔ ایک رات یہ جنگل میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا جو کہ اس نے لکڑیوں اور پتوں کی مدد سے بنایا تھا۔ جب یہ کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو تیز بارش ہوئی جس وجہ سے اس کے کمرے میں پانی آنے لگ گیا، کیونکہ لکڑیاں اور پتے اس کے کمرے کے اندر پانی کو آنے سے روک نہیں سکتے تھے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ بارش بہت تیز ہے، میں کسی گھنے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں پر نیچے بارش کم آئے۔ تو جنگل میں یہ گھنے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی گھر کی چھت پر آسمانی بجلی گری ہے اور اچانک سے آگ لگ گئی ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اس لڑکے نے اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری سمجھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس لڑکے نے جا کر آگ کو بجھایا اور پتے رکھ دیے تاکہ کمرے میں اور پانی نہ جا سکے۔ تو یہ واپس اس درخت کے نیچے آ گیا جہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ دوبارہ آسمانی بجلی گری ہے اور اس بار زیادہ آگ لگ گئی ہے۔ تو اس ٹائم یہ تھوڑا مایوس ہونے لگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ کیسی آزمائش ہے، یہ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ اب دن ہونے والا تھا لیکن آگ ایسی تھی جو بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اب لڑکا پریشان تھا کہ یہ کیسی آگ ہے جس کو بجھاؤ تو یہ اور بڑھ جاتی ہے، اور تھوڑا اس کا یقین بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں اللہ کی کیا بہتری ہوگی، یہ کیسی بات ہے کہ میں جنگل میں ہوں اور اکیلا ہوں اور جو کمرہ میں نے بنایا ہے اس کی چھت پہ 2 دفعہ آسمانی بجلی گری ہے، دونوں دفعہ آگ لگی ہے اور اس بار جو آگ لگی ہے یہ تو بجھ ہی نہیں رہی۔ لڑکا بہت مایوس ہو گیا، اس کا یقین ٹوٹنے لگ گیا اور یہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں تیری کیا بہتری ہے، مجھے کچھ سمجھا دے۔ اس نے جب پیچھے دیکھا گاؤں سے کچھ لوگ نئی کشتی میں جنگل کی طرف آ رہے ہیں تو یہ بہت خوش ہوا۔ اب یہ حیران بھی ہوا یہ کیسے اچانک یہاں پر لوگ آ گئے۔ تو لوگ جب اپنی کشتی سے اترے اور اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں پر کافی وقت گزر گیا ہے، ہم روزانہ گاؤں سے دیکھتے تھے دریا کے کنارے پہ آ کے، ہمیں تو کوئی ہل جل نظر نہیں آتی تھی، ہمیں کوئی حرکت نظر نہیں آتی تھی، کل سے ہم نوٹ کر رہے ہیں جنگل میں کوئی آگ سی نظر آ رہی ہے، تو ہمیں محسوس ہوا کہ شاید تم نے کوئی آگ لگائی ہے، اس لیے ہم جلدی سے نئی کشتی کا بندوبست کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، تمہیں لینے آئے ہیں۔ تو وہ لڑکا بہت حیران ہوا کہ میں نے آگ نہیں لگائی، تو وہ سمجھ گیا کہ اس میں اللہ کی بہت بڑی بہتری تھی میرے لیے۔ یہ بجلی کا گرنا، یہ آگ کا لگنا، یہ لوگوں کو اشارہ دینا تھا۔ اللہ نے اس آگ کو اتنا بھڑکایا، اتنا تیز کیا کہ وہ لڑکا جب اس آگ کو بجھاتا تھا، پتے
نقطے رکھتا تھا تو وہ آگ اور بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ اشارہ اللہ نے گاؤں والوں کو دیا کہ دیکھو سامنے جنگل میں یہ اکیلا ہے، میرا بندہ اکیلا ہے، اس کی مدد کرو۔ تو اللہ نے جنگل میں حرکت پیدا کی، آگ کے شعلے اونچے کیے، اس لڑکے کی مدد کے لیے گاؤں والوں کی نظر جنگل کی اور کر دی۔ گاؤں والوں نے جب جنگل میں دیکھا کہ جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ جلد کشتی کا انتظام کر کے بندوبست کر کے جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور اس کی مدد کی، اور جو خراب کشتی میں موجود لکڑیاں تھی وہ نئی کشتی میں ڈالیں اور اس لڑکے کو ساتھ بٹھایا اور واپسی کو روانہ ہو گئے۔ اب وہ لڑکا دل میں روتا جا رہا تھا، اللہ کا لاکھ بار کروڑ بار شکر ادا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں سوچ رہا تھا کہ اس میں تیری کیا بہتری ہے، بار بار بجلی کا گرنا، آگ کا بھڑکنا، اور میں تنہا تھا، میں تو مایوس ہو گیا تھا، میرا تو یقین ٹوٹنے لگ گیا تھا۔ اے اللہ، تو نے تو میرا یقین اور پکا کر دیا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تیرا اشارہ ہے گاؤں والوں کے لیے تاکہ میری مدد کو لوگ آئیں۔ اے اللہ، میں تیرا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں، بے شک تو ہی ہے ساتھ دینے والا، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو اس نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا اور اس نے لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ میں نے آگ نہیں لگائی، یہ آسمانی بجلی گری تھی اور آگ لگ گئی تھی، یہ اللہ کی مدد آئی ہے۔ تو لوگوں نے بھی یہ اللہ کا معجزہ کہہ دیا، لوگ تو کہنے لگ گئے کہ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی شان ہے، ہم سمجھے کہ تم نے آگ لگائی ہے تاکہ ہمیں تم بلا سکو۔ اور پھر اس کے ساتھ موجود گاؤں والے بھی یہ ساری بات سن کر بہت خوش ہوئے، اور پھر ان سب نے اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ یہ گھر آیا، اس نے شکر کے نفل ادا کیے، نماز ادا کی، اور پھر تہجد کا وقت آیا، تہجد ادا کی اور بہت رویا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم سب کی، جتنے لوگ بھی ہیں، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کو مشکلات سے بچا، ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کے لیے غیب سے مدد اسی طریقے سے کرتا رہا کر، جو لوگ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے دکھ درد ختم کر دے، دور کر دے، اور ان کے لیے ایسے معجزے کر دے کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ اور اے اللہ، جو لوگ تہجد ادا نہیں کرتے ان کے لیے مدد فرما، ان کے لیے رحم فرما، ان کے لیے بھی تہجد کی برکتوں والے دروازے کھول دے، اور ان کے لیے بہتری کے تمام دروازے کھول دے، اور ان پر اپنا خاص رحم فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔